جی دوستو صبح بخیر. آج میں حاضر ہوں جی نئے ویلاگ کے ساتھ. اس دفعہ چھٹی آیا ہوا تھا پاکستان میں، تو پروگرام بنا ایک دن کا کہ آج گاؤں چلتے ہیں. سو ارلی مارننگ گاؤں کے لیے نکلے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا راستہ ہے. ایک سائڈ پہ نہر ہے اور ایک سائڈ پہ آپ کو لہلاتے کھیت نظر آ رہے ہوں گے. اچھا دوستو، اس وقت اگر میں آپ کو تعارف کرواؤں تو یہ ہے جی جگہ، اس کو کہتے ہیں جی گلہ پور بنگلہ. اس کی ایک ہسٹری ہے گلہ پور بنگلہ کی. اس کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ جب یہاں پہ انگریزوں کا دور تھا تو آپ جیسے کہ رائٹ سائڈ پہ ایک عمارت دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک ریسٹ ہاؤس بنائے گئے تھے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت کے انگریز دور میں جو سرکاری ملازم ہوتے تھے ان کے رہنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ان نہروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتے تھے، اس قسم کے آفیسرز کے لیے، اور جو کہ اب بالکل بیکار پڑے ہیں. بلکہ اس وقت تو جن اور بھوتوں کے جو رہائشیں ہیں ان کے پس منظر وہ منظر پیش کرتے ہیں. لے جی، گاؤں کی یہی نشانی ہے کہ یہاں پہ آپ کو بھینسیں سڑکوں پہ ملیں گی اور بکریاں بھی ملیں گی، جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں. اسی کو گاؤں کا ماحول کہتے ہیں. لیکن لے جی، سفر رواں دواں ہے. اپنے گاؤں کے راستے میں جا رہے ہیں جو ابھی شہر گزر رہا ہے، بلکہ گاؤں گزر رہا ہے. اس کو جی بچا کلاں کہتے ہیں. یہ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک شہر ہے جو کہ کافی مشہور ہے، کافی پرانا شہر ہے. سو آپ بھی اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ انجوائے کرتے رہیں، خوبصورت منظر دیکھتے رہیں. اچھا دوستوں، میں اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو آپ ایکچولی میرے گاؤں کے راستے میں بچا کلا نہیں ہوتا تھا، نہیں ہے، لیکن مجھے یہاں پہ کسی کام کے سلسلے میں آنا پڑا. سو یہ ایک راستے میں سٹاپ اوور تھا. تو لیں جی، پھر اپنے گاؤں کے راستے کی طرف دوبارہ رواں دواں ہے. جیسے کہ میں آپ کو پہلے نہیں بتا سکا، میرے گاؤں کا نام علی روانہ ہے، جو کہ اپی روانہ کے ساتھ میں ایک چھوٹا گاؤں ہے. لے جی، یہ سنگل سڑک ہے جس پہ ٹریکٹر ٹرالیاں بھی جا رہی ہیں. چھوٹی سڑک ہونے کی وجہ سے کراسنگ میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. رائٹ لیفٹ پہ بڑے اچھے منظر ہیں، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. شام کا وقت ہے جی. دیکھیں کس طرح پرندے ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا خوبصورت منظر تھا، تو میں نے یہ گاڑی کھڑی کر کے تو یہ منظر ریکارڈ کیا. لیں جی، بالکل ابھی تو گاؤں کی حدود شروع ہو گئی ہے. مطلب گاؤں سے مراد علی روانہ گاؤں، اور یہ گاؤں کی ٹیلی فون ایکسچینج تھی جو کہ اب بالکل بیکار پڑی ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ گاؤں کی پہلی مسجد ہے جو کہ فقہ جعفریہ کی ہے، اور یہ گاؤں کا پراپر آبادی شروع ہو جاتی ہے. دوستو، یہ جو آبادی شروع ہو رہی ہے اس کو ہم گاؤں کی کالونی بولتے ہیں، جہاں کہ جو کہ پہلے آبادی پرانے وقتوں میں ہمارے دادا اور اس کے زمانے میں جو لوگ گاؤں کے کام کرنے والے لوگ تھے اس وقت ان کے لیے یہ جگہ آباد کی گئی تھی، جو کہ اب مین روڈ پہ آ گئی ہے. اور آپ رائٹ لیفٹ پہ چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی مین چوک ہے. یہاں سے لیفٹ اگر جائیں تو ایک گاؤں حجن ہے، اس کی طرف یہ روڈ چلا جاتا ہے، اور اگر ہم سیدھے جائیں گے تو یہ آگے مین گاؤں کی آبادی کی طرف چلا جائے گا. یہ راستے میں ایک ڈیرا تھا، وہ آپ کو دکھایا. یہاں پہ ایک فاتح خانی کرنی تھی، وہ کر کے تو پھر نکل پڑے ہیں جی. آگے آئے گا جی ہمارا آبائی اسکول، جس میں ہم نے اپنی پرائمری ایجوکیشن ہم نے حاصل کی. اور مجھے بڑی فخر سے یہ بات جو کہ چند دن ہی تھے کہ اس اسکول کے ٹاٹوں پہ اور بوریوں پہ بیٹھ کے میں نے بھی پڑھا. اس وقت تو یہ اسکول، اب جہاں پہ اسکول ہے اس کی ساتھ والی جگہ پہ تھا، اور اس اسکول کی کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی، ایک کمرہ ہوتا تھا.
اور ہمارے ماسٹر محمد علی صاحب اس کو رن کیا کرتے تھے، جو کہ تقریباً ہمارے گاؤں کی جو میری عمر یا میرے سے بڑی عمر کے اور میری باپ کی عمر کے سب لوگوں نے ماسٹر محمد علی صاحب سے پڑھا۔ اچھا، یہ جو کارنر نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کہ کلیئر سارا نہیں نظر آ سکا ہوگا چونکہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، تو پہلے یہاں اسکول ہوتا تھا، مطلب یہ جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ خالی پلاٹ نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک کمرہ بھی نظر آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ میں اس کمرے کو تھوڑا اسٹل کر کے آپ کو دکھاؤں۔ یہاں پہ پہلے اسکول ہوتا تھا، اب جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس سے اگلا پلاٹ ہے۔ لے جی، آپ بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، گورنمنٹ اسکول ہے جی، علی روانہ کا۔ اچھا، میں ایک چیز آپ کو اپڈیٹ کرنا بھول گیا، یہ جو اسکول ہے یہاں پہ اب گرلز اسکول انہوں نے شفٹ کر دیا ہے۔ پہلے یہاں پہ بوائز اسکول ہوتا تھا ہمارے زمانے میں یا ہمارے سے بعد کے زمانے میں، پھر یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ایک پریس اور بھی ایک بلڈنگ ہے جو کہ آگے ویڈیو میں نظر آئے گی، تو ادھر بوائز انہوں نے چینج کر دیا اور اس میں انہوں نے گرلز سیکشن چینج کر لیا۔ یہ جو اب آپ کو رائٹ سائڈ پہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اب بوائز کا سیکشن ہے۔ اس وقت یہ گرلز کا ہوتا تھا، وہ بوائز کا ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے چینج کر کے یہ بوائز کا کر دیا اور وہ گرلز کر لیا۔ ہم اپنے گھر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، یہ وہ مرکزی چوک ہے ہمارے گھر کے سامنے۔ یہ جی جس گھر کے میں اندر گاڑی انٹر ہو رہی ہے یہ میرے نانکوں کا گھر ہے، جن کو آپ مامو ظفر اور مامو جہانگیر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیں جی، گاڑی پارک کر دی ہے، سامنے آپ کو مامو عارف بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں، اور یہ جو گھر ہے جس میں اب انٹر ہو رہے ہیں یہ میرے مامو سب سے بڑے جو تھے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو چکے ہیں، مامو نیر ان کا گھر تھا۔ اور دوستو، یہ جو ابھی کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم عرف عام میں بیٹھک بولتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ ابھی یہ جو اس کے سامنے آپ کو ساری بلڈنگ نظر آئی ہیں یہ اس وقت نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہی ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، مطلب یہ جو ابھی میں نے ویڈیو کیمرہ جس طرف گھمایا اس طرف کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، تو اب بلڈنگوں پہ بلڈنگ بن رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کے بہت سارا ٹائم اس کمرے میں گزارا، جب بھی گاؤں جاتے تھے تو ہمارا زیادہ وقت اس کمرے میں گزرتا تھا گپ شپ میں۔ اور میں نے ایک چیز کو فوکس کیا ہے، یہ جو بنی ہوئی ہے، یہ جو لگی ہوئی ہے، اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائڈ پہ مام جہانگیر ہیں، بیچ میں مام ظفر ہیں، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ جو آپ کو وائرنگ نظر آ رہی ہے یہ ہم بہت چھوٹے تھے، لائک کچھ 15-16 سال کی عمر کے ہوں گے تو اس وقت یہ ہوئی تھی۔ لے جی، ابھی ہم گاؤں کے اندر ہم لوگوں نے اپنے ٹور کا آغاز کیا، مامو عارف بھی میرے ساتھ ہیں۔ نہیں جی، یہ ہماری آبائی حویلی آ گئی ہے جو کہ اب 2-3 حصوں میں بڑھ چکی ہے، یہ اس کا مین دروازہ ہے۔ ابھی ہمارا کزن فاروق ہے اس کے پاس ہے یہ گھر، اور اس سے آگے اس کے دوسرا کزن ہے اس کے پاس ہے، اور پھر اسی طرح آگے ایک اور کزن ہے اس کے پاس ہے۔ یہ گاؤں کی مسجد ہے، اور یہ گاؤں کی کھجور ہمارے گاؤں کی نشانی، ہماری بچپن کی یاد، جب سے ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سے یہ کھجور ہے۔ لے جی، مسجد ہم لوگ آ چکے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ جو جگہ ہے یہ ابھی آپ کو نظر آئی، یہ ابھی یہاں پہ باتھ رومز وغیرہ ہیں، کسی زمانے میں یہاں پہ پنچکی ہوا کرتی تھی جو کہ ہاتھ سے کر کے تو اس سے پانی نکالا جاتا تھا اور وضو کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد نے مسجد بنائی تھی، اور آلموسٹ اس کا مین سٹرکچر وہی پرانا ہے جو آباء و اجداد بنا گئے تھے، اور اسی جگہ پہ قائم دائم ہے، اور وہی ایریا ابھی بھی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کچھ اندرونی مسجد کے مناظر ہیں، میں آپ کو دکھا دوں، اور آپ کو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے خود بھی اور بتاتے ہوئے کہ اس کا اندر کا سٹرکچر، یہ پلرز، یہ ڈیزائن سیم وہی ہے جو آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ سو مسجد اسی طرح خوبصورت ہے، لوگوں نے کافی خیال رکھا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی مرمت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا چھت، اس کی چیزیں، اس کے مینار، یہ سارا۔ اور یہ جو ایریا میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، جب ہم بہت چھوٹے تھے، لائک 6-7 سال کے تھے، تو اس وقت یہ حصہ عورتوں کے لیے مختص ہوتا تھا۔ عورتیں ایک دوسری جگہ سے انٹر ہوا کرتی تھیں اور اس جگہ پہ نماز ادا کرتی تھی، لیکن صرف جمعہ کی نماز۔ مطلب رائٹ سائڈ پہ جو وائٹ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ مسجد ہے، یہ بھی مسجد کا حصہ ہے، لیکن اس حصے میں صرف عورتیں نماز ادا کرتی تھی، لیکن بعد میں پھر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ بہت عرصہ تک ہمارے جب مطلب چھوٹے ہوتے یہاں پہ کرتے تھے۔ جی، وضو کر لیا ہے، ابھی نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پروگرام ہے کہ آپ کو جو ہماری پرانے زمانے میں حویلی تھی اس کا ایک دفعہ پھر آپ کو چکر لگا کے ایک شارٹ ٹور کروا دیا جائے۔ یہ جی رائٹ سائڈ پہ ہماری حویلی ہے، یہ ابھی کزن کی بیٹھک ہے، رائٹ سائڈ پہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے، اور ابھی اس کے اندر چلتے ہیں۔ یہ اب تنگ گلیاں ہو گئی ہیں اور نالیاں، اور لوگوں نے اپنے ریمپ آگے بڑھا کے
جگہ کو تنگ کر دیا ہے بہت زیادہ. دیکھ سکتے ہیں آپ کا ریم کو, یہ اسپیشلی ریم میں نے اس کو فوکس بھی کیا ہے کہ کیسے گلی کو تنگ کر دیا, لیکن لوگوں کو خیال نہیں ہے. یہ جی ہماری گلی ہے, یہ پہلے ایک کزن کا گھر ہے, ایک چچا کا کہہ لیں اور اسی کے دوسرے بیٹے کا, اور یہ ایک چچا کا گھر ہے گرین. سو یہ حویلی اب 3 حصوں میں بٹ چکی ہے. یہ جی پہلے کزن کا گھر ہے, اس کے گھر میں انٹر ہو گیا. یہ کزن بھی پیٹ نکالے ہوئے سامنے آ گیا, تو فاروق اس کا نام ہے. یہ جی پہلا گھر ہے, مطلب اس حویلی کا جو پہلا حصہ ہے جو ڈیوائڈ ہو کے بن چکا ہے. اور اس کے بعد میں چھت پہ آ گیا ہوں. میں نے کہا کہ سن سیٹ بھی ہو رہا ہے, تھوڑا سا آپ کو گاؤں کا نظارہ بھی کروا دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حصے پہ میں کھڑا ہوں, ایک حصہ یہ رائٹ سائڈ پہ ہے جہاں پہ آپ کو بلو جالی نظر آ رہی ہے, اور ایک حصہ آپ کو وہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پلرز اور ایک برانڈا سا نظر آ رہا ہے وہ ہے. یہ جی ہمارا جو آبائی گھر تھا, اس کے ساتھ ہی چونکہ ملک مسجد تھی, میں نے بھی اپنی زندگی کے چند جو پہلے سال تھے وہ اسی جگہ پہ گزارے. اسی جگہ پہ ہی ہمارا بچپن گزرا, ہمارے والدین کا بچپن گزرا. سو جی آپ یہ بلڈنگ اس کے چھت سے آپ کو میں گاؤں کا نظارہ کروا رہا ہوں, جو کہ اتنا کچھ خاص نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہی کھجور ہماری بچپن کی نشانی, یہ مینار, یہ سن سیٹ, یہ ساری پرانی یادیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں. یہ جی میرے کزن کا بیٹا ہے جو کہتا تھا کہ چاچو میں تیرے نال ویڈیو بنانی ہے. میں کہا پتر آ جا. لو جی کان شام دے ٹائم تے انج اکٹھے ہوندے نے جویں انہاں دی سارا دن دی انہاں آپس میں میٹنگ کرنی ہوندی ہے کہ تو کتھے کتھے گیا سا. سو یہ شام کو جدھر بھی ہوں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک اسپیشلی بانس کا ایک باغ ہے, بانس کا وہ لگے ہوئے ہیں درخت وغیرہ یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, وہاں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لے جی شام ہو گئی ہے, رات ہونے والی ہے, تو ہم لوگ واپس شہر کی طرف نکلیں گے. سفر کا آغاز ہو چکا ہے. شب بخیر, اپنا خیال رکھیے گا.